مومنوں میں افضل اور اعلیٰ جو تھا وہ ابو بکر تھا. ایک حوالہ دوسرا سنیے. ملا فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین کے اندر اس چیز کو لکھا, ذرا غور کیجیے آپ, میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ میں نے سوال کر دیا. دریافت طلبہ مر یہ ہے کہ اس رات کو سیدنا صدیق اکبر پر آگاہ کس نے کیا؟ ان سے پوچھیے آپ کیسے پتا چل گیا صدیق اکبر کو. اب نقلی دلیل پیش کرتا ہوں. ملا فتح اللہ کاشانی شیعی اس بات کو لکھتا ہے کہ پس پیغمبر شب پنجشنبہ در شہر مکہ امیر المومنین علی را بر جائے میر خوابائن و خود از خانہ ابو بکر در رفاقت او بیرون آمدہ بدا غار توجہ نمود. یہ پوری بات ہے. اب سنیے سوال. پس پیغمبر شب پنجشنبہ, پس نبی پاک پنجشنبہ کی رات در شہر مکہ میں امیر المومنین علی رابر جائے می خوابائند اپنی جگہ پر سلایا, خود اور ذات خود از خانہ ابو بکر کے گھر در رفاقت او ان کی رفاقت لینے کے لیے بیرون آمدہ باہر آئے, بدا غار توجہ نمود, اس کے بعد غار کی طرف توجہ فرمائی. یہ ملا فتح اللہ کاشانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ابو بکر خود نہیں گئے. ایک تو حضرت حسن عسکری کی طرف منسوب ہے امام حسن عسکری کی طرف کہ اللہ نے کہا, اور یہاں پر فتح اللہ کاشانی لکھتے ہیں کہ جناب خود از خانہ ابو بکر, خود از خانہ ابو بکر در رفاقت او بیرون آمدہ, خود پہنچے ان کے گھر اور ان کو لے کر باہر آئے. خود ان کو لے کر, بولیے, میں ان کا دل ایسا تھا, ایسا تو کیوں لیا حضور نے, اب بھی نہیں مرتے. نہیں میں نے کہا کتنے حوالے ہو گئے, اب سے بولا نہیں دل ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا تو یہ حضور کو بولا نا, حضور نے کیوں لیا؟ کہ لگے وہ راز کھول دیتے نا. میں نے کہا پتا ہوتا تو کھولتے, اور جب پتا چل گیا تو خود بیٹے غلام نے بھی آیا نہیں کیا, اور ابے غلام نے کیا آیا کرنا تھا, کروڑوں کا انعام سامنے تھا. ان کے دل میں دولت عشق مصطفیٰ تھی. ابو بکر تو چلو پیسے والے تھے, غلام تو عام آدمی ہوتا ہے یار, بولو نا, غلام کون ہوتا ہے؟ اور عامر بن فہیرہ جیسا غلام, بولو ان کی احسان ثواب کے لیے سبحان اللہ. عامر بن فہیرہ کے بارے میں آتا ہے تھے غلام, لیکن ان کے دل کو کفار کے انعام نے للچایا نہیں, اور اتنے مخلص اسلام کے تھے کہ ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے نا تو سرکار نے ان کو ایک سرائے میں بھیجا جنگ کے لیے, رو کر کہنے کہ حضور میری شہادت کی دعا کریں. کیا کہا؟ بولو, او بولو سبحان اللہ. یہ تربیت ابو بکر کی ہے نا. منافق مرنا نہیں چاہتا, وہ بچنا چاہتا ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا تھا, بس اتحاد بین المسلمین. وہ بچنا چاہتا ہے, وہ بچنا چاہتا ہے. عامر بن فہیرہ جنگ میں جا رہے ہیں, احد سے 300 منافق بھاگے جن کو مسجد سے بھگایا حضور نے بعد میں, لیکن ابو بکر اور 15 آدمی. وقت میرے پاس نہیں, آپ سننے والے نہیں بن رہے, ورنہ میں پوری فجر تک آپ کو لے کر بیٹھوں اور بتاؤں. اتنے حوالے ہیں کہ 15 آدمی شیعوں نے متواتر اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 آدمی حضور کے قریب تھے اور ابو بکر دائیں طرف. مولا علی تھے, ابو بکر تھے. بدر میں یہ تھا. احد کے بارے میں مولا علی نے خود حضرت ابو بکر کی جرأت کی تعریف کی ہے. احد ہو, بدر ہو, حدیبیہ کو تو میں بھی حدیبیہ کو بتاتا ہوں, اسی جواب کے ضمن میں آئے گا, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہاں پر یہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر اعتماد تھا, اس لیے لے کر بولیے روانہ ہوئے, اس لیے لے کر کیا ہوا. اور یہاں پر ایک عشق کی بات کروں آپ کے سامنے. قرآن کہتا ثانی اثنین, وہ دو میں سے دو میں سے. یہ عربی ادب کا ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے. وہ کبھی لکھتے ثانی اثنین, ثالث ثلاثہ, رابعہ, 2 سے 2, 3 سے 3, 4 سے 4. اور کبھی لکھتے ہیں, وہ کبھی اس طرح لکھتے ہیں ثالث و رابعہ, رابع و خامسہ, 5 میں سے 4, 5 میں سے. ادھر عجیب انداز ہے, 2 میں سے دوسرا, 2 میں سے ایک نہیں. توجہ نہیں ہے یار, بولو سبحان اللہ. ابے 2 میں سے ایک نکلا تو کتنا بچا؟ 1. لیکن اللہ کہتا نہیں, 2 ہی ہیں وہ. بھائی 2 سے 1 نکلا تو کتنا بچا؟ 2 سے 1 نکلا تو کتنا بچا؟
تو ثانی اثنین دو سے دو، ثالث و ثلاثہ تین سے تین، رابعہ چار سے چار، اور ایک لکھنے کا طریقہ یوں ہوتا ہے ثالث و رابعہ چار میں سے تین، ایک گر گیا، چار میں سے تین، ایک ہے رابع و خامسہ پانچ میں سے چار، گر گیا۔ اب یہ دو طریقے لکھنے کے ہیں۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اول اثنین دو میں سے پہلا، لیکن فرمایا ثانی اثنین دو میں سے دوسرا۔ آواز نہیں آئی مجھے، آواز نہیں آئی مجھے، کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا دو میں سے دو، کیوں؟ اس لیے کہ دو میں سے دو سے اور تین میں سے دو، یہ کہنا ثالث و رابعہ چار میں سے تین، تو ایک اس سے نکل گیا، ضم نہیں ہوا، اور دو میں سے دو، یہ انتہائی اتصال ہے۔ ابو بکر رسول اللہ سے ایسے تھے کہ خدا نے کہا ثانی اثنین دو میں سے دو ہے، کہ وہ جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا وہ دو کے دو ہیں، دو کے ایک نہیں ہے۔ رسول کہو گے تو ابو بکر یاد آئیں گے، ابو بکر کہو تو رسول یاد آئیں گے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب اے شیعہ سن، اتنی جدائی قرآن نے گوارا نہیں کی، اتنی جدائی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ طالب یوری ایسی ڈنگے مارتا ہے، اس کو بولو نا ثانی اثنین کا ترجمہ کریں ذرا، اور آگے بات کریں نا جو عربی خط رسم الخط ہے، ثانی اثنین ثالث و ثلاثہ رابعہ ثالث و رابعہ خامسہ دو سے دو، تین سے تین، دو سے دو، تین سے دو، ایک ہے دو سے دو، ایک ہے دو سے ایک، دو سے ایک۔ آپ کہتے ہیں نا یہ وہ دو جا رہے ہیں، ان دونوں میں سے جو ایک ہے نا، کہتا ہوں نا اردو میں، بولو نا یار، کہ لگے یہ یہ جو دو جا رہے ہیں، کہا یہ دو میں سے جو ایک ہے نا وہ پہلا والا۔ اللہ کہتے نہیں پہلا والا نہیں، وہ بھی دوسرا ہی ہے، یہ ایک دوسرے کے آئینے ہیں۔ صدیق کو دیکھو گے تو جمال رسول نظر آئے گا، جمال رسول دیکھو گے صدیق نظر آئیں گے۔ گنبد خضرا کہہ رہا ہے مجھے، ہاں مظفر شاہ تو صحیح کہہ رہا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اسے صدیق رسول دونوں نظر آتے ہیں۔ دو میں سے بولیے، دو میں سے دو۔ اب سنیے یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، تو نور اللہ شوستری یہ شاستری تھا، اس نے بڑا شور مچایا، باقی امام حسن عسکری کو میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور قرآن پڑھ دیا تو پھر کیا ہے؟ نہیں مانا یہ ہے، میں نے کہا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب توجہ سنیے، کہنے کہ جی آپ یہ جو بار بار تقریر میں کہہ رہے ہیں نا صاحب، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تفسیر نمونہ کا دوسرا اعتراض ہے۔ میں نے کہا صاحب کمال کی بات نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا علی کو تو کبھی نہیں کہا، اس لیے کمال نہیں ہے۔ اگر صاحب کمال نہیں ہے، قرآن میں علی کو نہیں کہا، لیکن علی نے اپنے آپ کو صحابی تو کہا نا، مولا نے اپنے آپ کو صحابی تو کہا۔ اگر صحابی کمال کا لفظ نہیں ہے تو مولا کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ جواب، یہ قرآن کی آیت پیش کرتے میں جواب دے دوں آپ کے سامنے۔ یہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے صاحب جو ہے یہ رفیق اور ہمنشین کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا معنی خوبی پر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے کہ جیل کے ساتھیوں میں یا صاحب السجن، یا صاحب، وہ جیل میں جو دوست ہوتا سلیم اس کو کیا کہتے ہیں تم لوگ؟ وہ جو جیل میں تمہارا پارٹنر بن جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پٹیل کہتے ہیں۔ یا صاحب السجن، وہ جیل کا جو ساتھی تھا تو کہا یا صاحب السجن، کا کون سی فضیلت ہے؟ وہ تو قیدی کے بارے میں صاحب کا لفظ قرآن میں آیا ایک۔ میں نے کہا میں تجھے رسول کے صاحب کی بات کر رہا ہوں تو جیل کی طرف بھاگ رہا ہے۔ میں رسول کے صاحب کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی تو قرآن میں ہے نا، قال علی صاحبی ہی، کہ رسول کا صاحب کون ہے؟ ابے میں نے کہا ہی کا مرجع کون، تیرا باپ ہے؟ ہی کا مرجع تو رسول کی ذات ہے نا۔ صاحبی ہی، قال لے صاحبی ہی، اس نے اپنے صاحب سے کہا۔ میں نے کہا اس کی ترکیب کر ذرا، لی صاحبی کی ترکیب کر، تو تھا اس کو ذرا اس کی ترکیب کر، اس پورے جملے کی ترکیب کر، مجھے بتا یہ صاحبی کا جملہ، یہ صاحبی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، ضمیر کا مرجع بن کر وہ بنتا کیا ہے؟ ترکیب کرو اس کی۔ تو صاحبی ہی
صاحبی ہی، اس نے اپنے صاحب سے کہا